بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم انشاءاللہ قرآن کریم کا اردو ترجمہ اور مختصر تفسیر کے اس درس میں سورۃ الانعام اس کی آیت نمبر 25 سے 29 25 سے 29 تک کا مطالعہ کریں گے، اور ان آیات کے اندر ہمارے سامنے جو موضوعات ہیں انشاءاللہ ان میں سب سے پہلا موضوع کفار کا جو عناد ہے، ان کا اعراض ہے، ان کا بغض جو ہے اس کے حوالے سے آئے گا، اور پھر اس کے بعد حق سے روکنے والے لوگ جو لوگوں کو حق سے روکتے ہیں، خود بھی عمل نہیں کرتے، عمل کرنے بھی نہیں دیتے، ان کا ذکر ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے قیامت والے دن کافروں کے جو ڈھونگ ہیں، ان کے جو حیلے بہانے ہیں، ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو اپنے پہلے موضوع سے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی آپ کے سامنے تلاوت اور ترجمہ رکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوا وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ تو ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ اور منہم ان میں سے، من جو یستمعُ سنتا ہے، یعنی سننے کے لیے کان لگاتا ہے، الیک آپ کی طرف، وجعلنا اور ہم نے کر دیا، علی قلوبہم علی اوپر، قلوبی قلب کی جمع ہے، ان کے دلوں کے اوپر، اکنتن اکنہ پردے، ان کے یفقہوہ کہ وہ، اور یہ فقہ کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ فقہ وہی چیز ہے، یعنی وہ سمجھیں، یفقہوہ وہ سمجھ سکیں اسے، وفی اور میں آذانہم ان کے کانوں میں، وقرا یعنی بوجھ، وَإِن اور اگر، یروا وہ دیکھ لیں، کل آیتن ہر نشانی کو، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لائیں گے، بہا ان کے اوپر، حتیٰ کہ اذا جاؤکا اذا جب جاؤکا وہ سب آتے ہیں آپ کے پاس، یجادلونکا وہ جھگڑا کرتے ہیں، مجادلہ کرتے ہیں آپ کے ساتھ، یقولو وہ کہتے ہیں، الذین وہ لوگ جو، کفروا جن سب نے کفر کیا، ان نہیں ہے، ھذا یہ، الا مگر، اساطیر افسانے کہانیاں، الاولین پہلے لوگوں کی، وہم ینہون اور ہم وہ سب، ینہون یہ نہیں اور نہا یعنی منع کرنا، روکنے سے ہے، اور وہ روکتے ہیں، عنہ اس سے، وینأون اور وہ سب دور رہتے ہیں، عنہ اس سے، وَإِن یہلکون اور نہیں، یہلکون وہ ہلاک کر رہے، الا مگر، انفسہم اپنے نفسوں کو، وما یشعرون اور نہیں، یشعرون وہ سب شعور رکھتے، یعنی انہیں سمجھ ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے نفسوں کو ہلاک کر رہے ہیں۔ یہ آیات آپ کے سامنے، دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، ان کا ترجمہ رکھا گیا۔ اب ان کو مختصر ان کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ تو پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، تو یہاں پر یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دین کے احکامات ہیں ان کو سنتے ہیں، قرآن مجید کو سنتے ہیں، اور اس سے مراد اصل میں مشرکین مکہ ہیں کہ وہ آپ کے پاس آتے تو ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً لیکن ان کے کانوں پہ کیونکہ پردے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ پردے کس وجہ سے ہیں؟ ان کی ضد کی وجہ سے، ان کی اسلام دشمنی کی وجہ سے، تو لہٰذا اس وجہ سے وہ ہدایت حاصل نہیں کر پاتے۔ اور اس کی دوسری ایک اہم وجہ یہ ہوتی ہے کہ اصل میں وہ کان لگا کر سنتے تو ہیں، لیکن اس مقصد سے نہیں کہ وہ اس کو قبول کریں گے، وہ اس کے اوپر عمل کریں گے،
بلکہ اس کے اندر سے کیڑے نکالنا، اس کے اندر سے طرح طرح کے اعتراضات نکالنا. جیسے آج بھی بہت سے لوگ جو ہیں قرآن کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کے اوپر بڑے لیکچر دیتے ہیں، اور مستشرقین جنہیں کہا جاتا ہے، انگریز ہیں، بہت سے ایسے غیر ملکی غیر مسلمان ایسے لوگ ہیں کہ جو قرآن مجید کو سنتے بھی ہیں، لیکن اصل مقصد ان کا اس کے اندر ضد، اناد، دشمنی اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنا ہوتا ہے. تو اصل مقصد ہدایت حاصل کرنا نہیں ہوتا، لہٰذا ان کے اس سننے کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. تو لہٰذا یہاں پر ان کا ذکر کیا گیا ہے. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور ہم نے کر دیا ہے ان کے دلوں کے اوپر پردہ، ان یفقہوا، کہ وہ ان کو سمجھ سکیں، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، یعنی ان کے ایک تو سمجھ ہی نہیں پاتے کیونکہ ان کے دلوں کے اوپر پردہ آ گیا ہے. کیونکہ سننا وہ تو کان کا کام ہے، لیکن اس سننے کے بعد اس کے اندر سے سمجھنا، یہ اس کے سمجھنا جو ہے یہ دل کا کام ہے کہ دل اس کو سمجھے. اور ان کے کانوں کے اندر وہ بھی اللہ رب العزت نے بوجھ ڈال دیا ہے. لیکن یہ سارا کچھ کیوں ہے؟ یہ ان کی بدنیتی کی وجہ سے ہے کہ ہم نے انہیں یہ سزا دی ہے کہ ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں اور ان کے کانوں میں ڈانٹ لگا دی ہیں، یعنی اتنا وزن ڈال دیا ہے، بوجھ ڈال دیا ہے کہ وہ اس کو سنتے ہیں تو اور ان کو کوئی سمجھ ہی نہیں آتی ہے، بوجھل ان کے کان ہو جاتے ہیں. یعنی سن کر ان کو دل کے اندر راحت اور خوشی اور وہ جو سکون ایک مومن کو ہوتا ہے وہ حاصل نہیں ہوتا ہے. تو لہٰذا کان لگا کر سننے کے باوجود نہ وہ سمجھ پاتے ہیں اور نہ ہی حق ان کے دلوں پر کوئی اثر کرتا ہے. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ، اور اب آگے کہا جا رہا ہے کہ اب قرآن جیسا، یعنی اگر آپ ان کو دیکھیں، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ، کہ اگر وہ ساری کی ساری نشانیاں بھی دیکھ لیں، لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، تو اس کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے. یہ اس وجہ سے کہہ دیا کیونکہ قرآن کریم اس کو تو سن رہے ہیں، وہ بھی اوپر آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ، کہ وہ آپ کے پاس آ کر قرآن کو تو سن رہے ہیں. تو قرآن مجید جیسے عظیم معجزے، ایک بہت بڑے معجزے اور آیت کے ہوتے ہوئے، اور قرآن کریم کی اتنی زیادہ آیات کے باوجود اگر وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں، تو اب ان کے سامنے جو دیگر معجزات کے وہ جو مطالبے کر رہے ہیں، اگر وہ آ بھی جائیں تو وہ ایمان بالکل نہیں لائیں گے. کیونکہ اصل میں اتنے بڑے معجزے کے اوپر، اس قرآن کے اوپر جب ایمان نہیں لا رہے ہیں تو باقی معجزوں سے بھی ان کو کوئی ایمان جو ہے، ان کی امید ان سے رکھنا نہیں ہے. کیونکہ یہ امید مت رکھیں کہ وہ کوئی اور معجزہ دیکھ کر ایمان لے آئیں گے، تو یہ بھی ایک مشکل کام ہے. تو اللہ رب العزت کیونکہ دلوں کے حالوں کو جانتا ہے، اللہ رب العزت کیونکہ ان کے دل کی کیفیتوں کو جانتا ہے، لہٰذا اس وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ بات بھی ہمیں بتا دی کہ وہ ایمان ہرگز نہیں لانے والے، چاہے جتنی مرضی آیتیں نشانیاں کھول کر بتا دیں. تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت اصل میں پیارے رسول کو یہ تسلی بھی دے رہے ہیں کہ بعض اوقات یہ جب آپ سے نشانیاں مانگتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات یہ سوچتے کہ ان کو یہ نشانیاں دکھا دی جائیں، لیکن اللہ رب العزت کی حکمت اس میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت تو جانتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی نشانی دیکھ کر ایمان نہیں لا رہے ہیں، تو پھر یہ باقی نشانیاں بھی جب دیکھیں گے تو کیا حال ہوگا. تو اس کا حال آگے ہی خود ہی بیان فرما دیا. حتی اذا جاؤک یجادلونک یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین، کہ ان انکار کرنے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح دلائل کا کوئی جواب نہیں سوچتا، اور جب اتنی سارا کچھ سمجھنے کے باوجود، سننے کے باوجود جب جواب نہیں دے پاتے تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ پہلے لوگوں کی فرضی کہانیاں ہیں، یہ تو بس افسانے ہیں، فکشن ہے، اور فکشن کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا. تو کہتے ہیں کہ یہ اس حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، فرضی کہانیاں ہیں. حالانکہ قرآن مجید میں جو اخلاق اور حکمت اور شریعت کی باتیں ہیں، اور اس میں جو اللہ رب العزت نے پرانی قوموں کے قصے بیان کیے ہیں، وہ سب سچے واقعات ہیں، اور صرف عبرت اور نصیحت کے لیے اللہ رب العزت نے ان کو یہاں پر بیان کیا ہے. ان کا مقصد ہرگز وہ فکشن نہیں ہے کہ جس کو صرف دل بہلانے کے لیے سنا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے. پھر آگے اللہ رب العزت آیت نمبر 26 میں فرماتے ہیں وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ. یہاں پر اللہ رب العزت نے اصل میں انہی لوگوں کا وہ رویہ بیان کیا ہے کہ یہ لوگ، ایک تو ان کا اوپر کا رویہ بیان کر دیا گیا کہ سن کر بھی سمجھتے نہیں ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑتے ہیں، اور پھر اس قرآن کریم کو اور اس کے اندر عبرت کے واقعات کو قصے کہانیاں کہتے ہیں، اور نہ صرف خود اس کے اوپر جو ہے اس سے رکتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی روکتے ہیں. وَهُمْ يَنْهَوْنَ، وہ روکتے ہیں. یعنی ایک تو ہے کہ خود انسان رک جائے کہ اچھا مجھے سمجھ نہیں آ رہی، چلو میں رک جاتا ہوں، لیکن وہ دوسروں کو بھی اس سے روکتے ہیں. تو لہٰذا وہ دوسروں کو روکتے ہیں، وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور خود بھی دور رہتے ہیں. یعنی ان کے اندر وہ بھی بات پائی جاتی ہے کہ پھر سنتے بھی نہیں ہیں. یعنی ان کے اندر یہ بات بھی ہے کہ کہیں اگر ہم سن لیں گے تو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادوگر ہونے کا الزام بھی لگاتے تھے، اور جو ایک جھوٹی بات تھی اپنے پاس سے بنائی ہوئی، تو وہ یہ کہتے تھے کہ اگر سن لیں گے تو اس کا اثر ہمارے کانوں پر، ہمارے اوپر ہو جائے گا. لہٰذا خود بھی دور رہتے اور لوگوں کو بھی اس سے روکتے تھے.
تو یہ اصل میں قرآن کریم کے اوپر اصل میں ایک تان کا ایک انداز ہے، اور قرآن کریم کے اوپر یعنی اعتراض اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک اعتراض کا ان کا ایک انداز تھا، خود بھی رکتے دوسروں کو بھی روکتے۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اصل میں وہ یہ ایسا کر کے کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں، ایسا کرنے سے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کا تو کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے ہیں، بلکہ اصل میں تو یہ سب ان کی اپنی ہلاکت کا سبب بنے گا۔ اور اسی حوالے سے یہ بھی بات ایک ہم ذکر کر لیتے ہیں کہ آپ آج بھی اپنے معاشرے کے اندر ایسے لوگوں کو دیکھیں گے کہ جو دین کی صحیح بات کرنے کو، دین کے صحیح ماخذ تک پہنچنے سے لوگوں کو روکتے ہیں، اور ایسے لوگ ہیں جو شرک اور بدعت میں خود بھی مبتلا ہیں، اور ان کی کوشش ہے کہ اہل توحید کی باتیں، اہل توحید کی مجالس سے لوگوں کو روکا جائے کہ کہیں لوگوں کے کانوں تک یہ پڑ گئیں، یہ قرآن کریم، یہ سنت اور احادیث کا تذکرہ اگر ان لوگوں تک پہنچ گیا تو پھر یہ لوگ اس کو ماننے کے اوپر مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ یہ ہے ہی حق، یہ ماننے والی ہی چیز ہے، تو لہٰذا وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ان کے اوپر عمل کریں گے، ان کو سنیں گے تو وہ ہمارے چنگل سے باہر نکل جائیں گے، ہم نے جو ان کو گھیر رکھا ہے اس سے باہر نکل جائیں گے۔ تو ایسے لوگ آج بھی پائے جاتے ہیں کہ جو لوگوں کو دین کے راستے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے اگلے موضوع کی طرف جس کا تعلق، جس میں یہاں پر روز قیامت جو کافروں کا ڈھونگ ہے اس کا ذکر آئے گا، تو اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ۔ ترجمہ کچھ یوں ہے ولو، اور اگر، لو اور یہاں پر لو کاش کے معنی میں ہے، ولو اور کاش، ترا آپ دیکھیں، کاش آپ دیکھیں، اذ جب، وقفو وہ سب کھڑے کیے جائیں گے، علی النار آگ کے اوپر، فقالو تو سب وہ کہیں گے، یا لیتنا نردو کہ اے کاش ہم رد کر دیے جائیں، لوٹا دیے جائیں، واپس بھیج دیے جائیں اس دنیا کے اندر، ولا نکذب اور نہ ہم جھٹلائیں گے، یعنی اگر ہمیں واپس بھیج دیا گیا تو ہم نہیں جھٹلائیں گے بآیات ربنا اپنے رب کی آیتوں کو، ونکون اور ہم ہو جائیں گے من المؤمنین مومنوں میں سے، بلکہ بدا لہم ظاہر ہو گیا، لہم ان پر، ما کانو جو کانو وہ تھے، یخفون وہ سب چھپاتے، من قبل اس سے پہلے، ولو اور اگر ردو یہ سب لوٹا دیے جائیں، یعنی اگر ان کو واپس دنیا میں بھیج دیا جائے، لعادو تو یہ دوبارہ اسی کا اعادہ کریں گے، دوبارہ وہی دہرائیں گے، لما نہو لما اس سے جو، یا اسے جو، نہو وہ سب منع کیے گئے تھے، یعنی جو حرام کام ہیں انہی کو دوبارہ کریں گے، نہو عنہ جس سے وہ سب منع کیے گئے تھے، وَإِنَّهُمْ اور بے شک وہ سب، لَكَاذِبُونَ یقیناً جھوٹے ہیں، وقالو اور ان سب نے کہا، ان نہیں، ہیا وہ، الا مگر، حیاتنا الدنیا ہماری دنیاوی زندگی، وما نحن اور نہیں ہم، بمبعوثین سب دوبارہ اٹھائے جانے والے، یعنی انہوں نے کہا کہ یہ دنیا ہی کی زندگی ہے صرف جو ہے، اور ہمیں دوبارہ اٹھایا نہیں جانا ہے۔ تو ان 3 آیات ہم نے یہاں پر تلاوت کی ہیں، تو ان میں سب سے پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ اگر آپ دیکھیں ان کو قیامت والے دن جب ان کو روکا جائے گا، روک لیا جائے گا، کھڑے کیے جائیں گے، تو جب قیامت کا عذاب وہ دیکھ لیں گے تو اس کی ہلاکت اور تباہی سے بچنے کے لیے وہ اصل میں یہ خواہش کا اظہار کریں گے جو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے، یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا، تو یہ اصل میں وہ خواہش ظاہر کر رہے ہیں، کیونکہ ہلاکت اور تباہی اب آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور اس سے بچنے کی اصل میں یہ ایک ان کی حماقت اور ان کی ایک سازش اور ان کا ایک ڈھونگ ہے کہ ہم شاید اس طرح سے بچ جائیں، اور وہ کہیں گے کہ اے کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ جانے کا موقع ملے تو ہم اس تکذیب سے، جس کی بنا پر ہم عذاب سے دوچار ہو رہے ہیں، باز آ جائیں، یعنی ہم واپس جائیں گے تو ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے، ہم آئندہ توحید کے پیغام کو مانیں گے، ہم نبوت کے اوپر یقین کریں گے، لیکن یہ ان کی محض ایک خواہش ہی ہوگی جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی ایک تو اس خواہش کا معنی یہ ہے کہ یعنی یہ ان کی اپنی خواہش ہے کہ کاش ایسا ہو جائے، جبکہ ایسا ہونے والا نہیں ہے،
دوسرا یہ ہے اس کا حقیقت سے تعلق اس لیے نہیں کہ اصل میں یہ جو خواہش کر رہے ہیں یہ بھی ایک ڈھونگ ہے، در حقیقت وہ ایسا چاہتے نہیں ہیں، اسی لیے اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں بتا دیا کہ وہ اس خواہش میں جھوٹ بول رہے ہیں، اور فرمایا بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، بلکہ ظاہر ہو گیا ان پر جو تھے وہ سب چھپایا کرتے، یعنی وہ جو کچھ چھپاتے تھے آج کیونکہ اس عذاب کو، یعنی وہ حقیقت کو وہ آج دیکھ چکے ہیں، وہ ان کے اوپر ظاہر ہو گیا ہے، جس کو پہلے وہ چھپاتے تھے، تو اس وجہ سے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن جو وہ کر رہے ہیں یعنی وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، کہ اگر ان کو لوٹا دیا جائے تو وہ دوبارہ وہی کام کریں گے جو اصل میں وہ پہلے کیا کرتے تھے۔ تو اس سے پہلے اللہ رب العزت کے سامنے جس کفر و شرک اور نفاق کو وہ جھوٹی قسمیں کھا کر چھپانے کی کوشش کر رہے تھے، اور پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ جھوٹی قسمیں کھائیں گے اس دن، قیامت والے دن، پچھلے درس میں ہم نے یہ بات کی تھی، تو اصل میں اسی کو اللہ رب العزت یہاں پر بیان فرما رہا ہے کہ وہ حقیقت کھل جائے گی کہ یہ ان کی ساری قسمیں، وہ ساری باتیں صرف ڈھونگ اور جھوٹ تھا۔ اور بعض نے یہاں پر جو اللہ رب العزت نے لفظ استعمال کیا بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، یعنی اس سے پہلے جو کچھ وہ چھپاتے تھے، تو اس سے پہلے سے کیا مراد ہے؟ تو بعض نے کہا کہ من قبل سے دنیا میں چھپانا مراد لیا ہے، کہ دنیا میں جو اس سے پہلے، یعنی آج قیامت ہے تو اس سے پہلے کیا ہے؟ دنیا، تو وہ دنیا میں جو چھپاتے تھے، تو وہ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا کے اندر چھپانا، اور دنیا میں چھپانا کیا ہے؟ جیسے منافق دنیا میں اپنی بہت سی باتیں، بہت سی اپنی سازشیں چھپاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ آیت منافقین کے بارے میں ہے۔ یا پھر اس کا دوسرا ترجمہ یہ ہے من قبل سے مراد یہ ہے کہ اس سے کفار کے سردار مراد ہیں، یعنی وہ قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ہونا جانتے تھے، انہیں پتا تھا کہ اللہ کے نبی سچے رسول ہیں، لیکن اس کو چھپاتے تھے، مگر اپنے پیروکاروں سے یہ راز، یہ باتیں، یہ یہود نصارہ مشرکین مکہ جو یہ جان چکے تھے، سمجھ چکے تھے، اس کے باوجود اس کو چھپاتے تھے۔ تو قیامت کے دن یہ حقیقت ان کے پیروکاروں پر کھل جائے گی اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ ہمیں دھوکہ دیتے رہے ہیں۔ تو لہٰذا بدا لہم سے مراد یعنی ظاہر جو ہو جائے گا، تو ظاہر ایک تو ان کے اوپر خود ہو جائے گا کہ جو وہ کرتے تھے وہ پتہ چل جائے گا، دوسرا یہ کہ ان کے پیروکاروں کو یہ ظاہر ہو جائے گا کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ ڈھونگ کرتے تھے، دنیا میں ہمیں بیوقوف بناتے تھے۔ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، یعنی دوبارہ کفر و شرک اور نفاق کی راہ اختیار کریں گے، اسی راستے پر چل پڑیں گے کہ جو اصل میں نفاق کا راستہ تھا، جو حرام کا راستہ تھا، وہ دوبارہ اسی کے اوپر چلیں گے۔ اور کیوں؟ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، کیونکہ وہ سب جو ہے اصل میں جھوٹ بول رہے ہیں، ان کی یہ آرزو ایمان لے آنے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ کسی طرح جہنم سے بچنے کے لیے ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایسے کہیں تو بچ جائیں گے۔ اب غور کیجئے، قیامت والا دن ہے، اللہ رب العزت کے سامنے یہ لوگ حاضر ہیں اور اللہ رب العزت کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اتنی جھوٹ کی پکی عادت پڑ چکی ہے کہ قیامت والے دن بھی اس سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ قیامت والے دن بھی اللہ رب العزت کے سامنے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اللہ رب العزت اس دن سب کچھ ظاہر کر دے گا۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، تو اس لیے آخرت میں اس آرزو کے اظہار میں بھی، یہ جو آرزویں کر رہے ہیں یہ بھی اصل میں اس میں بھی جھوٹے ہیں، یہ آرزو بھی ان کی اصل میں ایک بہانہ اور ہیلا ہے۔ تو آیت نمبر 29 میں اللہ رب العزت آخری آیت میں کیا فرماتا ہے؟ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، یعنی ان کے جھوٹ کے اوپر ایک یہ بھی دلیل ہے، یہ ان کے جھوٹ کو پکڑنے کا یہ بھی ہے کہ اصل میں دنیا کے اندر وہ کیا سمجھتے رہے، جس کی وجہ سے آخرت میں قیامت والے دن ان کو یہ آگ کا، اور جیسے شروع میں فرمایا وَإِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، یعنی آگ کا جو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، عذاب کا جو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یہ کس وجہ سے؟ کیونکہ دنیا میں ان کا خیال یہ تھا کہ دنیا ہی کی صرف زندگی ہے، آخرت تو کبھی آنی ہی نہیں ہے، دوبارہ تو کبھی اٹھایا ہی نہیں جانا ہے۔ تو جب جیسے آج ہمارے معاشرے کا یہی حال ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اصل میں آخرت کے اوپر یقین ہی نہیں رکھتے ہیں، صرف مسلمانوں کے نہیں، غیر مسلم سب میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا ہے، انجوائے کر لو جتنا کر سکتے ہیں، دنیا ایک دفعہ ہی آنی ہے، زندگی ایک دفعہ ملتی ہے، ایک دفعہ جناب یہ خوشیاں ہیں۔ اور انسان جب بچوں کی شادی کرتا ہے، بہت سے ایسے اور معاملات ہوتے ہیں، تو ان میں کیا کہتا ہے؟ جی ایک تو ہمارا بیٹا ہے، تو اب اس کی خوشی کے اندر ہم جو مرضی کریں گے، اس میں حرام کام ہو رہے ہیں، اس میں اللہ رب العزت کی حدود کو توڑا جا رہا ہے، سب وہ کام ہم کرتے ہیں کہ جن سے روکا گیا۔ اور یہ سب کے پیچھے اصل میں کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا ہی کی ساری زندگی ہے، اسی کے اندر جو کچھ ہے وہ کرنا ہے، کھاؤ پیو اور یہاں پر ہی زندہ رہو، اور آخرت میں تو کوئی اصل میں بات ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے بھی پھر ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی جو ہے وہ حصہ نہیں رکھا ہے، کیونکہ ان کی زندگی، انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہی اس انداز میں ہے کہ آخرت کے لیے کچھ آگے بھیجا ہی نہیں ہے۔ تو آج کا ہمارا جو تفسیر قرآن کا جو درس تھا، مختصراً ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم نے جو سنا اور سمجھا، اللہ رب العزت اس کو اپنے عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔